يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کہ خالق کائنات مالک و ارض و سما. تمام در تصرفات اور اختیارات اسی کے قبض قدرت میں ہے. وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم خطیب الخطباء امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سید العرب العجم صاحب الجود والکرم شمس الضحى وبدر الدجى، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، موضوع خطبہ کی مناسبت کے لحاظ سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 آپ حضرات کے روبرو پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے. پہلے جو ہے اس آیت کا مختصر سا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ کو فراموش کر دیا. اللہ کو بھلانے سے مراد اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کی ہدایتوں کو بھلا دیا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات رہے ہیں ان احکامات کو فراموش کر دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا، ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا فراموش بنے تو خود فراموش ہو گئے، اللہ کو بھلایا تو خود اپنے آپ سے بھی بھول گئے، خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے.
اب کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، آنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے اور ناراضی کیا ہے، یہ ساری چیزوں سے تم غافل ہو چکے ہو۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تمہاری جانوں سے تم کو غافل کر دیا۔ عقل ہے، صحیح بات کا ادراک نہیں کر رہی ہے، پہنچ نہیں حاصل کر رہی ہے۔ آنکھیں ہیں جس کے ذریعے سے جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، کان ہے جس کے ذریعے سے جو سننا ہے وہ نہیں سنا جا رہا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ بھی فراموش کر دیے، یہ بھی بھول گئے۔ جب تم نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے خود تم کو تمہاری جانوں سے غافل کر دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ بڑے نافرمان ہیں اور بڑے فاسق لوگ ہیں۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج جو موضوع رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم قوم غیرت والی قوم۔ عنوان ہے مسلم قوم غیرت والی قوم۔ اردو میں جو ہے غین یہ رے تے، غیرت، اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں غیرت اور بعض لوگ پڑھتے ہیں غیرت۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غیرت یا غیرت کسے کہتے ہیں۔ اصحاب لغت اور جو ہے جملوں کی اور الفاظ کی تشریح اور اس کو واضح طور پر بیان کرنے والے جو زبان کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اصحاب لغت، وہ اس کی تعریف جو ہے مختلف انداز میں اور بڑی طویل اور لمبے انداز میں بھی کیے ہیں۔ حمیت اور خودداری، یہ ہے غیرت، اور کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی برداشت نہ کرنا، یہ بھی غیرت ہے۔ انسان اپنی بیوی کے معاملے میں بڑی غیرت والا یا پھر بڑی غیرت والا بن جاتا ہے۔ دل کا متغیر ہو جانا، دل کا متغیر ہو جانا، یا پھر کسی خاص کام کے اندر کسی دوسرے کی مشارکت کو، کسی دوسرے کی پارٹنرشپ کو، یا پھر کسی دوسرے کی شرکت کو ذرہ برابر بھی برداشت نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے غیرت۔ طویل تعریف ہے، تمام ہی تعریفیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، لیکن مختصر اور مفید انداز میں اگر غیرت کی تعریف جاننا ہے اور یاد رکھنا ہے تو صرف ایک جملے میں، بے عزتی ہو تو بے چین ہو جانا، یہ غیرت ہے۔ بے عزتی ہو تو بے چین ہو جانا، یہ غیرت ہے۔ چاہے وہ بے عزتی شخصی طور پر ہو یا ذاتی طور پر ہو، یا اپنے گھر والوں کے تعلق سے ہو، یا پھر عقیدے کے تعلق سے ہو، یا پھر جو ہے اپنی قوم، مسلم سماج یا مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہو۔ کوئی بات ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے بے عزتی ہو، توہین ہو، انسلٹ ہو، ذلت و رسوائی ہو، تو بے چین ہو جانا، یہ کہلاتا ہے غیرت۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے کردار اور شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، اس کی عزت کے اوپر، اس کے ناموس پر حملہ کیا جائے، بے چین ہو جائے آدمی، یہ غیرت۔ اس کے گھر والوں کو کچھ کہا جائے، اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو، غیرت ہے، بے چین آدمی۔ یا پھر وہ جس عقیدے کو مان رہا ہے، جس رب پر ایمان رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ پر ہمارا ایمان ہے، مسلم قوم کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے، یا پھر اللہ کا مقام کسی دوسرے کو دے دیا جائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جس طرح کا تعلق رکھنا ہے وہ کسی غیروں کے ساتھ میں رکھا جائے، یا پھر جس طریقے کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت کسی دوسروں سے رکھی جائے، یا پھر جس طریقے سے اللہ کی عبادت، پوجا پرستش کرنا ہے وہ پوجا پرستش عبادت کے طریقے کسی دوسرے کے لیے رکھے جائیں، تو آدمی بے چین ہو جائے، یہ ہے غیرت۔ اور پھر اسی طریقے سے جس نبی پر ایمان ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہو جائے، ان کے وقار کو کھٹایا جائے، ان کے بارے میں وہ جو ہے غلط سلط بیانات دیے جائیں، آدمی بے چین ہو جائے، غیرت والا ہے۔ یا پھر جس کلام کے اوپر قرآن پر اس کا ایمان ہے، اگر اس قرآن کی شان میں گستاخی کی جائے، بے ادبی کی جائے، تو آدمی بے چین ہو جائے۔ الغرض یہ کہ غیرت کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ بے عزتی ہو تو بے چین ہو جانا، یہ غیرت کہلاتی ہے۔ لیکن ہاں اگر آدمی کے اوپر بے عزتی کو لے کر ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑے تو سمجھنا کہ آدمی بے غیرت ہو چکا ہے، اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، اب اس کے اندر دل نہیں رہا، وہ دل جو کہ احساس لینے والا ہے، وہ دل جو کہ تکلیف کو حاصل کرنے والا ہے، وہ دل جو کہ درد کو پانے والا ہے،
وہ دلی طور پر یہ آدمی بالکل مردہ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر جو ہے ذرہ برابر بھی حمیت، غیرت یا پھر غیرت اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے۔ اگر اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، یہ مست میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ارے کیا بے غیرت آدمی ہے، تیری عزت کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کی ماں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کچھ کہا جائے، آدمی یہ کہے کہ کہہ لینے دو، مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے، تو آدمی بے غیرت ہو چکا ہے۔ یا پھر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہو جائے اور مسلم قوم کو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہ پڑے، دھچکا نہ لگے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو غیرت ہے، جو حمیت ہے، وہ بالکل ہی کلی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر عزیزان گرامی قدر ایک بڑی بہترین مثال، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے اس مثال کو پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اپنے باپ سے یہ کہے کہ میں تیرا بیٹا نہیں ہوں بلکہ فلاں کا بیٹا، میں تیرے نطفے سے نہیں پیدا ہوا بلکہ فلاں کے نطفے سے میں پیدا ہوا، تو باپ کیا کرے گا؟ یا پھر دوسری مثال، بیوی اگر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ تو میرا شوہر نہیں ہے بلکہ وہ میرا شوہر ہے، تو کیا آدمی برداشت کرے گا؟ ذرہ برابر بھی آدمی نہیں برداشت کرے گا، نہ باپ برداشت کرے گا، نہ بحیثیت شوہر کسی بیوی کے کہنے پر نہ کوئی مرد آدمی جو ہے اس بات کو برداشت کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں یہ چیز، اس چیز کو کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے پھر اس چیز کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو عنوان کیا رکھا جا رہا ہے؟ مسلم قوم غیرت والی قوم، مسلم قوم، یا پھر اگر دوسرے الفاظ میں پڑھا جائے تو غیرت والی قوم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی بہترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے، میدان میں بازی مار گیا، بڑے بڑے لوگوں کو پچھاڑ رہا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، میدان مار لے، یا پھر جو ہے کشتی جیت جائے، بازی جیت جائے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور اور معروف ہے، بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، اصحاب سیر نے، اصحاب تاریخ نے، لیکن یہاں پر جو ہے ایک نصیحت کے طور پر بیان کیا جا رہا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے، بالکل اس کے اوپر غالب آ چکے، وہ مغلوب ہو چکا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اوپر ہیں اور وہ نیچے دب چکا ہے۔ اسی اثناء میں وہ جو نیچے دبا ہوا آدمی ہے جو غیر ہے، اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ اس کو مارنا ہے، اس کو چھوڑ کر اٹھ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عمر تم تو غالب آ چکے تھے، اس کو مار سکتے تھے، لیکن تم نے اس کو کیوں نہیں مارا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تھوکنے سے پہلے کی جو لڑائی تھی وہ الگ تھی، تھوکنے کے بعد کی جو لڑائی کا مرحلہ ہوا وہ الگ ہو چکا تھا۔ اس کے تھوکنے سے پہلے میں جو لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑ رہا تھا، اللہ کے واسطے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر میں لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا اب مجھے غصہ آ گیا۔ اب آگے جو میں اسے ماروں گا، جو میں اسے لڑوں گا تو اللہ کی خاطر نہیں لڑوں گا، ظاہر بات ہے وہ تو مجھے غصہ آ گیا، میں اپنا غصہ نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے، یعنی کہ غصے کے اوپر اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، غصے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کے احکامات کے خلاف میں جائے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف میں چلی جائے۔ یہ ایک پہلو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اب سنیے دوسرا پہلو، محدثین اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ غصہ ذاتی طور پر آدمی طاقت والا بھی، مال والا بھی، غصے والا بھی ہے، اور جو ہے بالکل غالب بھی ہے، دوسرے کو مار بھی سکتا ہے، بدلہ دے بھی سکتا ہے، لیکن نہیں دے رہا ہے، معاف کر دے رہا ہے۔
اللہ کی خاطر جا، میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا، حالانکہ طاقت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی خاطر معاف کر رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ احد جو کہ بڑی مشہور اور معروف جنگ ہے، جنگ احد میں تاریخ لکھنے والے اصحاب سیرت اور محدثین وغیرہ لکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دم بالکل شکست کے قریب چلے گئے تھے، یا پھر یوں کہیے کہ ایک معنی میں مسلمانوں کی شکست ہو چکی تھی، مسلمان ہار چکے تھے ایک معنی میں۔ پہلے تو جنگ کا جو رحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں درجہ بدرجہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑا بہترین انداز میں نقشہ کھینچا گیا ہے جنگ کا۔ ابتدا میں کیسے جنگ شروع ہوئی، پھر اس کے بعد مسلمان کیسے جیتے، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، غلطی مسلمانوں سے کہاں پر ہوئی، وہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو پیچھے سے پلٹ کر آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور کئی سارے زخمی ہو گئے۔ یہاں پر کہ میرے اور آپ کے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لہو ٹپک رہا ہے، خون میں لطف ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ افواہ بھی اٹھ چکی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور 70 صحابہ اکرام کی شہادت بھی ہے، اور 70 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ جب کبھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بازار احد کے میدان میں 70 صحابہ اکرام کی جو قبریں ہیں وہ موجود ہیں، بتائی جاتی ہیں، آج بھی دور سے ہی پہلے ہی خرید کرنے میں جایا جاتا ہے، لیکن جالیاں وغیرہ لگی ہیں، دور سے ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ احد کا میدان ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس طرف سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کھڑا کیا تھا اور مسلمان ہٹ گئے، وہاں سے پلٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں جس سے کہ ایمان تازہ ہو سکتا ہے۔ وہ میدان جہاں پر کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور وہ میدان کے جہاں پر کہ صحابہ اکرام موجود تھے اور جو کہ اسلام کی خاطر جنگ کیے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد میں قسم کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قسم سے مسلمان بالکل شکست کے قریب ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ اکرام ایک درے کے پیچھے میں جا کر اس کی پشت پناہی دے دی، یعنی کہ اس کے پیچھے چھپ گئے۔ جنگ ختم پہ ہے، ابو سفیان جا رہے ہیں، جاتے جاتے انہوں نے پکار کر کہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خیرت حمیت اللہ کے مقابلے میں اگر خود اپنا معاملہ ہے معاف کر دیں اللہ کی خاطر یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو ذرہ برابر بھی برداشت نہ کرنا یہ حمیت ہے، یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے اصل میں۔ ابو سفیان جاتے جاتے انہوں نے پکار کر کہا، کیا تمہارے درمیان میں محمد زندہ ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے درمیان میں محمد زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو، اگر جواب دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے اس پہاڑ کے پیچھے درے کے پیچھے جو ہے پشت پناہی لیے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ابو سفیان نے پکار کر کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ خاموش۔ پھر اس کے بعد میں پوچھا کہ خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے کیا تمہارے درمیان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ خاموش رہنا۔ جب تینوں کا نام لے کر پوچھے جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ اکرام کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو ابو سفیان سمجھے کہ تینوں کے تینوں ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں، کیونکہ ابو سفیان اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اسلام کی جو قیادت ہے اور جو لیڈرشپ کرنے والے ہیں یہ تین شخصیتیں بڑی مشہور اور معروف ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہے، اہم رول ہے، تو تینوں کا نام لے کر پوچھا۔ اس کے بعد میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کے تینوں ختم ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کے تینوں ختم ہو چکے ہیں۔ کہنے لگا کہ اول حبل، حبل کی جے ہو۔ کیا کہنے لگا؟ جیسے کہ آج کل نعرے لگائے جاتے ہیں، بولو، سڑکوں کے اوپر نوجوانوں کو روک کر کہا جاتا ہے بولو، اگر نہیں بولے تو پھر مار دیں گے، ادارے پکڑ کر کھینچ دیں گے، مار دیں گے، حملہ کریں گے، گاڑی کھینچ لیں گے، بہرحال جس طریقے سے بھی نعرہ لگائیں، اول حبل، حبل کی جے ہو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو تینوں کا نام لے رہا ہے، وہ تینوں کے تینوں زندہ ہیں، ہمارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں،
جب اس نے اعل حبل کا نعرہ لگایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، خطاب کے بیٹے اب جواب دینا لازمی اور ضروری ہے، میری باری تھی بات الگ تھی، میرا معاملہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات تھی وہ الگ معاملہ ہے، عمر فاروق تیری بات تھی وہ معاملہ الگ تھا، لیکن اب تو یہ میرے اور تیرے رب کی بات آ چکی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حبل کی جے ہو، اور خطاب کے بیٹے تو جواب دے دے، اللہ اعلی و اجل، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا بلند ہے اور بڑے مرتبے والا ہے۔ خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو پلٹ کر جواب دیا، یہ حمیت، یہ غیرت کہ اگر اپنی بات ہے تو کچھ حد تک تو برداشت، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کی بات آ جائے تو اس کو رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی برداشت نہ کیا جائے۔ اس کے بعد میں ابو سفیان نے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، یہ حبل، منات، عزا یہ مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ ہیں، اور ود، یعوث، یغوث، سوا، یہ جو سورہ نوح کے اندر ذکر ہے، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور کے معبودان باطلہ ہیں، جس کی تھوڑی تھوڑی عبادت مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، ود کی اور سوا کی۔ تو اعلی حبل، اس نے جب یہ کہا اللہ اعلی و اجل، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں ابو سفیان نے کہا، لنا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، یہ عزا ایک بت کا نام، ولا عزا لکم، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ خطاب کے بیٹے اب پھر سے جواب دیں، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ کہہ دے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جو ہے معبودان باطلہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی جے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جواب دو اللہ اعلی، اس کا دوسرا مطلب اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری چیز ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا تمہارے لیے عزا نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، ولا مولا لکم، اور سورہ محمد کی آیت بھی ہے، دمر اللہ علیکم وللکافرین امثالها ذلک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لکم، بے شک ایمان والوں کا کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کافروں کی مدد کرنے والا ان کا کارساز کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر بھی فرمایا۔ اس کے بعد میں ابو سفیان جاتے جاتے یہ کہنے لگا کہ تمہارے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، تمہارے تو کئی سارے لوگ شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پہ ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور یاد رکھو، اچھی طریقے سے سن لو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے، بدر میں جو تم نے ہم کو شکست دی تھی نا، اس کا یہ آج ہم نے بدلہ لیا ہے، اور لڑائی ڈول پر رہی، ڈول پر، یعنی کہ برابر برابر اب برابر۔ بدر میں تم نے فتح ماری، اب احد میں ہم نے فتح مار دی ہے، بدر میں تم جیتے تھے، احد میں ہم جیت چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے اوپر بھی خاموش نہ رہے، انہوں نے کہا کہ انتظار کر لے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب تیری بربادی کا سامان کر رہا ہے، ابھی ان قریب تیری بربادی ہونے والی ہے۔ رہا مقتولین کا مسئلہ، تمہاری جانب سے جو مرے وہ تو جہنمی ہیں، اور ہماری جانب سے جو مرے ہیں وہ تو جنت کے اندر جانے والے ہیں، وہ تو شہداء ہیں، وہ تو شہید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ جنت کے اندر جانے والے ہیں، اور تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں خیرت اور حمیت کا ہونا بے حد ضروری ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اور یہ مسلمانوں کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس وقت میں یہ معاملہ ہوا اس کے دوسرے ہی دن اخبار کے اندر جو بات آئی، میں آپ کو وہ تھوڑا سا پڑھ کر سناتا۔ اخبار کے اندر جو پیپر کٹنگ آئی، وہ تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو منگل 23 جنوری 2024 11 رجب المرجب 1445 ہجری، بابری مسجد اور سیاست کے تعلق سے نفرت کی جو سیاست کی جا رہی ہے، یعنی کہ نفرت ایسی بالکل واضح طور پر، بالکل کھلے طور پر، اونچائی سے لے کر بالکل نیچے کی سطح تک آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پر نفرت پھیل چکی، اور بالخصوص ان 10 سالوں کے اندر یہ جو پھول والی پارٹیاں جس وقت سے یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ بالکل ہر جگہ پر نچلی سطح تک بھی آپ دیکھ لیے، ہر جگہ پر فرقہ پرستی پھیلی ہوئی اور نفرت کا ماحول بن چکا ہے، اور جتنی بھی تکلیف مسلمانوں کو پہنچائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف نفرت کی بنا پر، چاہے وہ مسلمانوں کے گھروں کو گرانا ہو نفرت کی بنا پر،
چاہے مسلمانوں کی دکانوں کو جلانا ہو. ابھی جس وقت میں یہ معاملہ ہو رہا تھا اسی دن جو ہے جو معاملہ پیش آیا وہاں پر ایک عبد القدیر نام کے شخص کی دکان کو جلا دیا گیا. یہ بھی نفرت کی بنا پر ہے. سڑکوں کے اوپر روکنا، پریشان کرنا، نعرے بازیاں کرنا، مسجد کے اندر چھپلیں پھینکنا، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازیاں کرنا اور جو ہے مختلف قسم سے پریشان کرتے رہنا، رہن سہن کھان پان کے معاملے میں پریشان کرنا، عبادتوں کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں پریشان کرنا، یا پھر مندر یا مسجد اور پھر مدرسوں کو لے کر اس کے ذمن میں لوگوں کو پریشان کرنا، یہ صرف جو ہے ایک مسلم قوم کے خلاف میں نفرت کی بنا پر ہی ہو رہا ہے. بابری مسجد اور نفرت کی جو سیاست ہے اس کے ذمن میں مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس موقع پر ایک مرتبہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے وہ تا قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے. چاہے نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، بدل لیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، کچھ بھی لا کر اس کے اندر رکھ لیا جائے، کیسے یہ حرکتیں وہاں پر کی جائیں. ایک مرتبہ زمین کے اوپر یہ کہہ کر اس خطے کو وقف کر دیا جائے کہ یہ اتنا حصہ مسجد کے لیے خاص ہے، اس میں اذان بھی ہو چکی ہے، اس میں نمازیں بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں سجدے بھی ہوئے ہیں، اس میں توحید کا کلمہ اور نعرہ بلند بھی ہوا ہے، اس میں اللہ اکبر کی صدائیں بھی وہاں پر گونجی ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں بھی وہاں سے بیان ہوئی ہیں. تو ایک مرتبہ جو چیز، جو خطہ، جو ٹکڑا مسجد کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کے بعد میں اب اس کی کتنی ہی پہچان مٹائی جائے، شناخت مٹائی جائے اور وہاں پر کتنی ہی غلط غلط حرکتیں کر لی جائیں، اس کا نام مسجد ہی رہے گا، رہے گا اور قیامت تک بھی رہے گا. 6 دسمبر مسلمانوں نے ہند کے لیے ناقابل فراموش تاریخ ہے، یعنی کہ کبھی نہ بھولنے والی تاریخ ہے. اس دن بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور آج اس مقام پر مندر کا افتتاح جو ہے عمل میں آیا. حالانکہ مسلمانوں کو سپریم کورٹ سے کافی امیدیں وابستہ تھی، انصاف ملے گا. کہاں جائیں گے؟ عدالت کی طرف رجوع کریں گے. جو معاملہ ہے، جو فیصلہ ہے، ظاہر بات ہے ملک کا جو امن ہے اس کو برقرار رکھیں گے. اپنی جانب سے کوئی یعنی کہ فیصلے اور ڈیسیژن نہیں لیں گے. مسلم قوم ہے، صبر کرنے والے ہیں، غیرت والی قوم ہے، غیور قوم ہے، برداشت کریں گے، امن کو باقی رکھیں گے. کوئی فیصلہ اپنی جانب سے نہیں لیں گے، ہم برداشت کریں گے. یہ معاملہ عدالت میں پہنچے گا اور ہم کو عدالت کی جانب سے فیصلہ ملے گا، عدالت کی جانب سے ہم کو جو ہے انصاف بھی ملے گا. مسلمانوں کی سپریم کورٹ سے کافی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن بابری مسجد کے تعلق سے عدالت عظمیٰ کے فیصلے نے مسلمانوں کو بالکل ہی مایوس کر دیا. کیوں مایوس کیا؟ وہ بھی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسجد کے وجود کو تسلیم کیا تھا. کورٹ نے خود کہا ہے کہ وہاں پر مسجد ہی تھی، مسجد ہی ہے وہاں پر، مندر کا کوئی ثبوت وہاں پر نہیں ہے. اپنے فیصلے میں مسجد کے وجود کو تسلیم کیا تھا. اس کی شہادت کو غیر قانونی قرار بھی دیا تھا. ہاں مسجد تھی اور مسجد کو گرایا گیا اور غلط طریقے سے گرایا گیا، منہدم کی گئی ہے، مسجد کو انہدام کیا گیا، گرایا گیا، ڈھایا گیا ہے، سو غیر قانونی قرار دیا تھا. مسجد میں نماز پڑھنے کو بھی کورٹ نے تسلیم کیا تھا اور کھدائی کے ملبے میں مندر کے باقیات کی عدم موجودگی کو بھی ثابت کر دیا گیا. یعنی کہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ وہاں پر کھدائی ہو رہی تو مندر کے باقیات یعنی کہ پچھلے زمانے کی مورتیاں وغیرہ نکلی ہیں، اس بات کو بھی سپریم کورٹ نے ٹھکرا دیا تھا. باقیات کی عدم موجودگی کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے پوری زمین مندر کو دے دی. بابری مسجد کی شہادت ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین یعنی کہ کالا باب ہے. یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس میں 1949 تک اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہی اور مسلمان نماز ادا کرتے رہے. 500 سالہ قدیم تاریخی بابری مسجد میں پہلے منصوبہ بند طریقے سے مورتیاں لا کر رکھ دی گئی اور 6 دسمبر سال 1992 کو مسجد کو شہید کر دیا گیا. اس کے لیے ذمہ دار کون؟ ایک پارٹی کا نام ہے. مجھے پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے اور اس کے اندر ایک شخصیت کا نام ہے، نہ اس شخصیت کے مجھے کوئی لینا دینا، نہ پارٹی سے لینا دینا ہے، نہ شخصیت سے لینا دینا. لیکن مسجد کا جو مسئلہ ہے یہ قوم اور ملت کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں کہنا، اس کے بارے میں آواز اٹھانا اور اس کے بارے میں غیرت دلاتے رہنا. جہاں پر کہ اللہ کو پکارا جانا ہے، پکارا جاتا رہا ہے، جہاں پر سجدے کیے جاتے رہے ہیں، آج یہ حال ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت اور غیرت والی بات ہے. اس کے لیے ایک ذمہ دار پارٹی ہے، کیونکہ اس ذمہ دار پارٹی نے سیکولرزم کا دم بھرتے ہوئے، بابری مسجد کا تحفظ کا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے پیٹ میں جو ہے خنجر گھونپ دیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پارٹی نے بابری مسجد کے مسئلے کو اپنی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے زندہ کیا تھا اور اسے اس پھول والی پارٹی نے انجام تک پہنچا دیا. کیسے انجام تک پہنچایا گیا؟
حالانکہ کورٹ نے تسلیم بھی کیا کہ ساری باتیں مسلمانوں کے فیور میں ہیں، ساری باتیں مسجد کے فیور میں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمام ہی باتوں کو مان رہے ہیں، لیکن اب فی الوقت یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو ہے ہم اس کے لیے الاٹ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ بابری مسجد کے مسئلے کو اپنے سیاسی اغراض اور مقاصد کے لیے زندہ کیا تھا اور اسے اس پارٹی نے انجام تک پہنچا دیا۔ الغرض اس پارٹی نے نرم ہندوتوا کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جہاں اس مسئلے کو زندہ کیا، وہیں بی جے پی نے سخت ہندوتوا کی اپنی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس مندر کی تعمیر کو یقینی بنا دیا۔ اس کے بعد میں ایک پیغام مسلمانوں ہمارے نام، اس کے بعد میں بیچ میں شخصیت کا نام بھی انہوں نے بھی بڑا آواز اٹھایا وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑتے ہوئے واضح رہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے؟ توسیع کریں گے، بڑے عالیشان بنائیں گے، لاکھوں کا روپیہ خرچ کریں گے، کروڑوں کا روپیہ لگائیں گے اور ویران چھوڑ دیں گے۔ یہ اس کے لیے مساجدوں کی تعمیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بڑی وسیع، بڑی توسیعی طور پر، بڑے پیمانے پر مساجدوں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نہ مصلی ہے، نہ نماز پڑھنے والے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، نمازوں سے بالکل دور، غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ صرف جمعہ کو آئے تو جمعہ کو، پھر وہ بھی جمعہ کے لیے بھی کب کس وقت میں آئیں گے؟ بالکل آخری وقت میں۔ یہ شیوا، یہ وطیرہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان ہیں تو مساجد کا تحفظ اسی وقت میں ممکن ہے جبکہ پنج وقتہ مسلمان با جماعت نمازوں کی پابندی کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ ایک مسجد کو بند کیا گیا ہے، ابھی 2 مسجدیں باقی ہیں جس کے اوپر نگاہ ہے۔ پڑھ رہے ہیں اخبار روزانہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ذرا دیکھیے حالات کے اوپر بھی نظر رکھیے۔ باضابطہ کہا گیا ہے، نعروں کے اندر بھی کہا گیا ہے، باضابطہ نعروں کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ایک مسجد کا ہو چکا ہے، ابھی 2 مساجد اور باقی ہے، اس کا نام لے کر کہا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، عزیز اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے اندر اس بات کا پیغام بھی دیا گیا ہے کہ نصیحت اور عبرت ہے۔ مساجد میں با جماعت نمازوں کی پابندی کے ذریعے مساجد کا تحفظ ممکن ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو پھر غیروں کی نظریں پڑیں گی، ویران چھوڑ دیں گے تو پھر چال بازوں کا شکار۔ یہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے ذمہ دار خود مسلمان ہے۔ تم نے چھوڑا کیوں مساجدوں کو ویران؟ تم کیوں بس نمازوں کے لیے نہیں آتے؟ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں پیش کریں گے؟ کیا حمیت اور غیرت باقی نہیں ہے ہمارے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا گیا ہے، مسجد کہہ کر نام دیا گیا ہے، اذان بھی ہوتی ہے، 5 دفعہ بلایا بھی جاتا ہے، پکارا بھی جاتا ہے اور جو ہے باضابطہ ندا دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اذان سن کر کوئی اپنے کاروبار میں مصروف رہے، کوئی اپنے گھر میں مصروف رہے، کوئی اپنی دکان میں مصروف رہے، تو پھر مسلمان باقی کہاں ہے؟ کس کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کیا اپنی آخرت کی خاطر، کیا اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کی خاطر ہر وقت میں نماز کے لیے 10 منٹ کی، 5 منٹ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں پہنچ سکتے؟ کیا ہم نہیں آ سکتے؟ کیا اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتے؟ تو جتنے بھی مساجدوں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، اس چیز کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے روک کیوں دیا گیا؟ ویران کیوں کر دیا گیا؟ مسجد کو بند کیوں کیا گیا؟ اس کو ویران کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی۔ مساجد میں با جماعت نمازوں کی پابندی کے ساتھ مساجد کا تحفظ ممکن ہے۔ مسلمان بابری مسجد کی شہادت کے دن یوم سیاہ تاحیات مناتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کا عزم کریں اور مسلمان پختہ ارادہ کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ بابری مسجد کی شہادت ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ صرف مساجد کی تعمیر اور توسیع سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو آباد رکھنا اور عبادت کرنا بے حد ضروری ہے۔ عبادت کرنا بے حد ضروری ہے۔ مساجدوں کے بنائے جانے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی آواز اور صدائیں جو ہے وہ بلند ہوتی رہیں۔ عزیزان کرام قدر، یہ چیز حمیت اور غیرت والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو کچھ بھی معاملہ پیش آیا ہے، صرف اس کے حد تک سن لینا، برداشت کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ حمیت کس حد تک ہونا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ان کی زندگی مثالی ہے اور تاریخی۔ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بکری ذبح کر لینا، دمبا کاٹ لینا، جانور کی قربانی کر لینا، بڑے مزے لے لے کر یعنی کہ گوشت کھا لینا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یا پھر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے؟ ان کی سیرت ذرا اٹھا کر پڑھیں۔
حمیت اس قدر کہ اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کو اور باطل نظام کو ذرہ برابر بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا. وقت کے بادشاہ کو للکار دیا, اپنے باپ سے جو ہے یا باضابطہ حجت کرنے لگے, اپنے باپ سے, قوم سے حجت کرنے لگے, لوگوں سے حجت کرنے لگے, اور وقت کے بادشاہ سے بھی حجت کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام جب کہ بادشاہ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. یہ حمیت ہے, یہ خیرت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں اور ان کی سیرت میں اور ان کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے اور سبق ہے. وقت بالکل اپنے اختتام پر ہے اور وقت ہو چکا ہے. آخر میں 2-4 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر مسلمان خاموش ہیں, ایک قسم کا صبر کر رہے ہیں تو الگ بات ہے. صبر کر رہے ہیں, ملک کا جو ماحول ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے, ہر جگہ پر امن رہنا چاہیے, کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں لینا چاہیے. علماء کی باتیں سن رہے ہیں, اہل علم کی باتیں سن کر خاموش ہیں, ایک طرف سے بجا ہے, قبول ہے. لیکن یہ تمام حالات کو دیکھنے کے باوجود میں ذرہ برابر بھی اگر تکلیف نہ ہو تو کہیں نہ کہیں جو ہے حمیت ختم ہو چکی. تکلیف ہونا لازمی اور ضروری. جب اگر حمیت ختم ہو چکی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں. ایک, مسلمان دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں, دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں. آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت ہے, نہ اللہ کی محبت ہے, نہ قرآن کی محبت ہے, نہ دین کی محبت ہے. دنیا کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس, نہ اللہ کے لیے وقت ہے, نہ نمازوں کے لیے وقت ہے, نہ جمعہ کے لیے وقت ہے, نہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہے, اور نہ دین اسلام کی خاطر کچھ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 76. بڑا بہترین درس دیا گیا ہے. اگر تم زمین کے ساتھ میں چمٹ جاؤ گے تو ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے. قرآن کو اگر تم تھامو گے تو آسمان کی بلندی کے اوپر تم پہنچ جاؤ گے. ہم تمہیں بلندی پر پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن تم ہو کہ زمین کے ساتھ چمٹ کر رہنا چاہتے ہو. دوسری چیز, سستی کاہلی ہمارے اندر آ چکی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر سے غیرت اور حمیت ختم ہو چکی. آرام چاہیے, پکنک چاہیے, گھومنا پھرنا چاہیے, عیش پسندی ہم کو چاہیے, لیکن نہ دین کی فکر ہے, نہ اسلام کی فکر ہے, نہ ملک اور قوم کی ہم کو کوئی فکر پڑی ہوئی ہے. تیسری چیز بزدلی, ڈرتے رہنا, ہمیشہ ڈر کے جینا, ڈر کے جینا. ارے صحابہ کرام بزدلی کی بڑی بہترین مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے سورۃ المائدہ کے اندر بیان کی گئی ہے. وقت ختم ہو چکا ہے, اسی لیے جو ہے صرف نکات گنوا رہا, ورنہ اس کی بھی تفصیل رکھنے کا ارادہ تھا آخر میں, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اسی لیے بزدلی یہ گھر کر چکی ہے, بزدلی پیدا ہو چکی ہے. ڈرنا, ہمیشہ ایک دوسروں سے ڈرتے رہنا, ایک قسم کا ڈر, کبھی تاریخ ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں, اعتماد رکھیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہمیشہ ہی سوال کرتے رہنا, مانگنا, بھیک مانگتے رہنا, لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا. ایک لیڈر ابھی حال میں 2-4 دن پہلے بیان دیا کہ ہر پارٹی کا, ہر قوم کا لیڈر ہے, مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. ظاہر بات ہے, صاف بات ہے نا, سوچنے والی, غور کرنے والی بات ہے. ہر پارٹی کا ایک لیڈر ہے جو انہیں لیڈ کر رہا, جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے. ہر پارٹی, ہر جماعت, ہر سیاسی پارٹی بھی ہے, مذہبی پارٹی بھی ہے, ان کا لیڈر ہے. لیکن ہمارا مسلمان قوموں کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, کوئی جو ہے آواز اٹھانے والا ہی نہیں ہے. کبھی فلاں پارٹی کی لیڈر کی طرف مسلمان دیکھ رہے ہیں, انہوں ہمارے بارے میں کچھ بولتے ہوں گے, یہ پارٹی والے ہمارے بارے میں کچھ بولتے ہوں گے, یہ پارٹی والے ہم کو کچھ دیتے ہوں گے, وہ پارٹی والے ہم کو کچھ دیتے ہوں گے. بس اس قدر کے مسلمان قوم جو کہ دینے والی تھی آج وہ لینے پر منحصر ہو چکی ہے. اتنے بھیک مانگنے کی اس حد تک یہ نوبت تک جو ہے مسلمان قوم آ چکی ہے. اور دوسروں کے سامنے جھکنا, ظاہری بھی جھکنا ہے اور فکری بھی جھکنا. غور سے سنیے, خطبے کے اختتام پر یہ اس بات کو نوٹ کریے اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے جسمانی اور ظاہری طور پر جھکنا. کتنے مسلمان اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں کے اوپر جا کر جھک رہے ہیں, کتنی درگاہوں کو آباد کر چکے ہیں, اور کتنے مساجد ویران ہیں. ذرا غور کریں, مسجدوں میں نمازوں کے وقت میں لوگوں کی تعداد دیکھیے اور درگاہوں کے اوپر لوگوں کا ہجوم دیکھیے, کتنے ہیں. ارے کیا اللہ کے معاملے میں غیرت نہیں آتی؟ کھا کس کا رہے ہو, پی کس کا رہے ہو, زمین کے اوپر زندگی اور سانس کس کی لے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے پیتے غیر اللہ کے سامنے, اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے غیرت کہاں چلی تھی؟ ایک مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے سامنے جا کر جھک رہے,
ڈپینڈ ہو چکی ہے، منحصر ہو چکی ہے، فکری طور پر غلام بن چکے ہیں، محکومی میں آ چکے ہیں. اسلام نیچے ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. بقیہ جو ادیان ہیں، جو مذاہب ہیں، وہ اوپر ہیں، وہ راج کر رہے ہیں. کوئی فکر ہے مسلمانوں ہم کو کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں، جس اسلام کو مان رہے ہیں، وہ نیچے ہے اور بقیہ ادیان مذاہب اوپر ہے، وہ آج راج کر رہے ہیں، لیکن ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. اور غیروں کے سامنے جھکنا ایک تو فکری جسمانی. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دونوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہو، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف جو ہے جادوگر ہے. درمیان میں فرعون اہل دربار تماشائی سب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. قال بل القوا فاذا القوا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. توجہ میری طرف رکھیے. کہا ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ڈالو، جو کچھ بھی پیش کرنا ہے تم پیش کرو، تم بتاؤ اپنا جو چیز ہے. جادوگروں نے رسیوں کو یوں ڈالا کہ لوگوں کی نظر بندی ہو گئی. یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى. ایسے نظر بندی کر گئی کہ وہ رسیاں گویا کے سانپوں کی مانند دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ڈرو مت، اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ زمین کے اوپر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اور بنا بنایا کھیل سارا ختم ہو گیا. دیکھنے والے تو نہیں سمجھ سکے، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دیتا ہے. جادوگر سمجھ لے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہی نہیں ہے، یہ تو اصل معجزہ ہے یار، معجزہ اللہ کی جانب سے نشانی ہے جس نے ان کے بنے بنائے کھیل کو نگل لیا. پھر اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے کس کی طرف تھے؟ فرعون کی طرف تھے. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سارے کے سارے جادوگر جو ہے سجدے کے اندر گر پڑے. کہا کیا سجدہ ایمان کی دلیل ہے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ کا رب ہے، جو کہ ہارون علیہ السلام کا رب ہے. تھوڑی دیر پہلے کہاں تھے؟ اب کہاں ہیں؟ فرعون کی طرف تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. تم ایمان لا چکے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میں تمہیں کہوں کہ تم ایمان قبول کرو، اس سے پہلے میرے بولنے سے پہلے تم ایمان قبول کر لیے. انه لكبيركم الذي علمكم السحر. مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تم سب کا بڑا جادوگر یہ تو یہ معجزہ یہ موسیٰ ہی ہے جنہوں نے تم کو جادوگری کے کرتب سکھائے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. ابھی کیا ہوا مسلمانوں؟ کیا ہوا؟ کھا رہے نا پی رہے نا، شادیاں بڑے عالیشان ہو رہے، ولیمے بھی بڑے دھوم دھام ہو رہے ہیں، گھروں کی سجاوٹ بھی بڑی بہترین بن رہی ہے، زندگی بڑی عالیشان گزر رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا جادوگروں کی اس زندگی کے اوپر ترس کھاؤ، ذرا اس زندگی کا جائزہ لو. فرعون نے کہا تم جو ہے اس کے رب کے اوپر ایمان لا چکے ہو، میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور ایک طرف کا پیر کاٹوں گا. یہ معاملہ ہوا. گالی سنے کبھی اسلام کی خاطر، تھپڑ کھائے کبھی کوئی بات کو مقبول مانے ہیں، تسلیم کیے ہیں؟ نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوا ابھی تک. جادوگروں سے کہا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور ایک طرف کا پیر کاٹوں گا. اتنا ہی نہیں کروں گا، سولی کے اوپر بھی لٹکا دوں گا. اب ذرا جادوگروں کا جواب سنیے گا جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. جو دلیل ہمارے پاس آ چکی ہے اس دلیل کے اوپر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیتے، تیری باتوں کو نہیں سنتے. دلیل آ چکی ہے ہمارے پاس کہ واضح یہ حق ہے، یہ حق موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں ہم تو اس بات کو مان رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قال. اللہ کے مقابلے میں ہم تیری تائید نہیں کریں گے. انا ربكم الاعلى. میں تمہارا سب سے بڑا رب. تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے ہم تیرے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اس کے بعد میں جادوگر کہہ رہے ہیں والذی فطرنا فقد ما انت قاض. اب تو تجھے جو کر گزرنا ہے وہ کر گزر. کیا کہا؟ دیکھیے آپ غیرت کتنی آ چکی ہے. تھوڑی دیر پہلے مسلمان نہیں تھے، ابھی یوں مسلمان ہوئے. یوں اسلام کی غیرت ایسی رہتی ہے. ہم اتنے سالوں سے مسلمان ہیں، کیا کبھی فکر ہوئی ہم کو؟ کیا کبھی فکر ہوئی؟ کب کے مسلمان ہیں؟ باپ دادا کے زمانے سے مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ان کے باپ مسلمان، دادا پر دادا مسلمان. بس یہ ایسے ہی وراثت میں اسلام ملا لے کر ہم آ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے مشیت و مشکلوں کے اندر اسلام کو قبول کیا ان سے پوچھنا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے. جادوگر کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون اب تو تجھے جو کر گزرنا ہے وہ کر گزر. تو کر بھی کیا سکتا ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے؟
مار سکتا ہے، جان لے سکتا ہے، دنیا کے حد تک ہی نا، آخرت میں کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا آخرت میں۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، تجھے جو کر گزرنا ہے وہ کر گزر، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے یہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک طرف کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے، پیر کاٹ سکتا ہے، زندگی لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ جان لے لے گا، اس سے بڑھ کر کیا کرے گا؟ جان لے لے گا، لیکن آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی، پھر ہم کو بدلے میں جنت ملے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حیرت، یہ حمیت اور غیرت کا ہونا مسلمان ہونے کے ناطے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے باتوں پر عمل پیرا ہونا دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے اوپر رحم فرما، ہم مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، ہم مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جنت الفردوس کا مقام عطا فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، تو اپنا دیدار نصیب فرما، جو پریشان حال ہے اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی شفا دوری تندرستی عطا فرما، جو قرضدار ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کو مکمل فرما۔ اے اللہ، جو کچھ بھی کسی کام کے لیے حرکت کر رہے ہیں اللہ، وہ کام ان کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ نوجوان بچے جو بھی ایگزامز وغیرہ امتحانات لکھ رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ، نوجوان نسل کو بہترین روزگار کے ذرائع میسر آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی اطاعت گزار خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پورے جوش و خروش کے ساتھ میں، پورے ایمان اور لگن کے ساتھ میں، پورے اسلامی ثبوت کے ساتھ میں اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلم پختہ ارادے کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، جمعوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ تیری اطاعت کی طرف پھیر، اے اللہ اس دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف پھیر۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر تیری محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے اسلام کی محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ زندگی جو ملی ہے اس زندگی کو تیرے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اسلام کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے لیے زمین کے اوپر رہتے ہوئے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے کلمے کو بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر غیرت اور حمیت باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمان قوم اور نسل کو دنیا کے اوپر چھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ ہمارے جو بھائی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ، وہ پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی پر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پوری دلچسپی کے ساتھ میں جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر، ندا پر، صدا پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔